جو ترجمہ یہ ٹیکنالوجی کے تھرو قرآن پاک کا ہمیں دیا جائے تو کیا عام جو یا اس شخص کے لیے جو نیا نیا مسلمان ہو رہا ہے اور ایک قرآن پاک کی آیت کو وہ ترجمہ اگر اپنی لینگویج میں کسی بھی انگلش اردو فارسی میں نکالنا چاہے اور وہ گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے اگر نکال لے تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ خاص نحنو یا ان کا جو ہے نا وہ ورڈ یوز کیا کہ ہم جس طرح نازل کرنے والے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی پاور بیان کی ہے نا اور ڈرایا خود سے، وہاں مفرد کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس زبان کا انتخاب کیا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کو جانتے ہیں. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. پھر یہاں پہ غلطی کیوں لگی وہ امی و ابی پہ جو ہے جب اس کا ترجمہ کیا گیا؟ اگر ہم صحابہ کرام کا دیکھیں، اگر انہوں نے اس ورڈ کی تفسیر جب بیان کر دی تھی، آپ کے دل پہ ڈائریکٹ جہاں پہ سالوں لگتے ہیں ہضم کرنے میں علم کو، وہ پہلی فرصت میں آپ کے اندر جذب ہو گیا، رگ و ریشے میں سما گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں غور و فکر کرو افلا یتدبرون القرآن. تو سٹارٹنگ ہی الف لام میم سے ہے کہ جس کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ. یہ مفاتیح ہیں. اچھا مفاد. آپ نے کسی محل کے اندر جانا تو چابی چاہیے. اوکے. اگر قرآن کے خزانوں کے اندر جانا ہے تو یہ چابی لگے گی. قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ جس طریقے سے نازل ہوا وہ، اور آج جو قرآن پاک جس ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے وہ، ان دونوں میں ڈفرینس ہے. شروع میں لمبی صورتیں رکھ دی نا، ٹھیک، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت فلاں جگہ رکھ دو، اس کو نہیں ہم بدل سکتے کیونکہ نبی نے کہہ دیا. اب نبی پاک نے یہ نہیں کہا یہ صورت فلاں جگہ رکھ دو. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر علم نہیں تو اہل علم تک اپروچ کرو، نہ کہ ان ڈیوائسز تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید طولہ شاہ بخاری. خواتین و حضرات، آج ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن کا سفر میں بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ ٹاپک جو ہے لے کر آئے ہیں جو قرآن پاک کے حوالے سے ہے کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا. یہ ایسا معجزہ ہے خواتین و حضرات جو قیامت تک کے لیے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اول دن سے جو اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اور وہ ہمیں نظر میں آتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں خواتین و حضرات، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بے شک یہ ذکر، یہ قرآن پاک ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں خواتین و حضرات کہ آج لاکھوں کروڑوں دلوں میں قرآن پاک کس خوبصورت طریقے کے ساتھ محفوظ ہے. اگر تحریری شکل میں ہمارے سامنے نہ بھی ہو تو بچہ بچہ ان آیات کو جانتا ہے. اور یہ جو کمال ہے، یہ جو شان ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ صرف اور صرف قرآن پاک کو حاصل ہے کہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک جو ہے ہر بچہ جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے وہ اس کے تمام زبر زیر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے حافظ بنتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا موضوع ایسے بھی رکھا کہ اسی کتاب کے ساتھ لانے کے لیے اللہ نے چیلنج کر رکھا ہے کوئی اگر ایک جنوئنس مل کر بھی اگر ایسی قرآن پاک جیسی عظیم کتاب لے کر آنا چاہیں تو وہ نہیں لے کر آ سکتے. تو خواتین و حضرات، آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا اس کی کیا وجہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی جو حفاظت لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے معجزہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندہ معجزہ جو ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اور جو ہمارے ساتھ آج مہمان جو موجود ہیں ان کی الحمدللہ بہت ہی، میں آپ کو اگر ان کا تعارف کروانا چاہوں، ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، اور اس کے علاوہ خواتین و حضرات انہوں نے جو ہے یونیسکو کے ایوارڈز بھی حاصل کر رکھے ہیں، جو انہیں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی انہیں حاصل ہوا، اور ساؤتھ افریقہ میں انہیں عربی زبان کی خدمات پر جو ہے عبداللہ بن مسعود ایوارڈ بھی دیا گیا. تو آج ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تھینک یو، الحمدللہ خیریت. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ شروع کریں گے قرآن پاک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس زبان کا انتخاب کیا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عرب میں قریش میں جو اس کتاب کا انتخاب کیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جس طرح کے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا بلسان عربی مبین. تو اس کی کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پسندیدگی کی کیا وجہ ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو حکمت رکھی ہے اور جس میں فصاحت و بلاغت ایک بتائی جاتی ہے وہ کس قدر اہم ہے؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے بخاری صاحب، اور بہت شکریہ یہاں مدعو کرنے کا. میری چونکہ قرآنک سٹڈیز اور عربک ڈسپلن ہے اور قرآن کی سٹڈیز انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے تو اساتذہ سے سیکھا ہے. ماشاءاللہ. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عربی کے علاوہ کوئی اور زبان قرآن کے مضامین کا تحمل نہیں کر سکتی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ایکسپلوژن ہو جاتا، اس کا دھماکہ ہو جاتا پہاڑ کا اگر اس کے اوپر قرآن نازل ہوتا. تو جس قرآن کو
عربی اپنے اندر سمو کے لے کے آئی ہے، اس میں کتنی طاقت ہونی چاہیے. وہ آپ جانتے ہیں کہ آج تک عربی زبان کے اصل میں روٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا. مثلا آج آپ 500 سال پہلے کی اردو پڑھیں یا امیر خسرو کی یا شیکسپیئر کی انگلش پڑھیں یا آپ اس دور کی پہلوی فارسی پڑھیں تو آپ سمجھ نہیں سکتے اس کو صحیح طریقے سے. لیکن عربی آپ 2000 سال پہلے کی پڑھیں، امر القیس کا شعر قفا نب کی من ذکرہ حبیب و منزلی بسخت لوا بین الدخول فاہم علی فاطمہ مہلا باز حاضر تدللی ان کنت قد ازمعت صرم فاجملی وما ظرفت عیناک الا لتضربی بسہمیک فی اعشار قلب مقتل. یہ عشقیہ شاعری ہے، پہلے ایسی ہوتی تھی غزل، تو آج بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور آج بھی اس کی شرح لکھی جاتی ہے قصائد کی. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں شعر دیوان العرب، شاعری عربوں کی ڈکشنری ہے، دیوان ہے، آفس ہے، وہاں سے آپ کو ہر لفظ کا مطلب ملے گا. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا مطلب قرآن سے اور صحابہ سے اور نبی پاک سے لیتا ہوں، اور اگر مجھے نہ مل سکے تو پھر میں شعر عرب سے لیتا ہوں، کیونکہ نبی پاک بھی عربی ہے. صحیح. آپ نے جو قرآن سنایا اس میں تو 1600 الفاظ ہیں افعال، تو عربی میں 2,40,000 ہیں. ٹھیک. اس لیے امام شافعی نے فرمایا العربیۃ بحر لا یحیطہ الا النبی، کہ عربی زبان ایک ایسا سمندر اور محیط ہے، اٹلانٹک ہے، کہ جس کا احاطہ پیغمبر کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک. پھر اس لیے نبی بھی خالص عربوں میں بھیجنا ضروری تھا. یہ بڑی پلاننگ ہوئی ہے اور یہ ڈیوائن سکیم ہے، اور اللہ کو اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ کی ایک سکیم ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ عرب تھے، غزہ میں پیدا ہوئے تھے. اچھا. اللہ علیہ غزہ پہ رحم فرمائے. آمین. اور وہ مکہ میں رہے، مکی تھے، پھر وہ مصر گئے، مصر میں ان کی قبر مبارک ہے. امام شافعی 204 ہجری، امام مالک مدنی تھے 149 ہجری 179 ہجری، اور امام ابو حنیفہ عجمی تھے کوفہ میں، مگر ان کی زبان بھی عربی تھی. یعنی اجمی تو نہیں تھے، مطلب ان کے اصول اجمی تھے، دادا وغیرہ پردادا، مگر انہوں نے سب کچھ عربی میں لکھا اور بولا. یعنی جتنے ائمہ ہیں آپ عربی میں لکھ رہے ہیں، یعنی جو یونیفارمٹی قرآن میں ہے وہی حدیث میں ہے، وہی فقہ میں ہے، وہی تفسیر میں ہے. تو اس سب چیزوں کو، ان سب موتیوں کو جو تار جوڑتی ہے وہ ہے عربی زبان. اور اگر یہ تار کاٹ دیا تو یہ شیرازہ بکھر جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ تو اس کو فل عربی آنی چاہیے، ادروائز وہ ایسی غلطیاں کرے گا جیسے ہمارے جدید مفسرین آن لائن غلطیاں کر رہے ہیں. صحیح. لیکن یہ سمندر آپ نے کہا اتنا بڑا ہے، تو اس پہ ایک عام شخص کیسے؟ اس میں سیرابی تو ہو سکتی ہے نا، اس کی حسب لیاقت. ہدی للمتقین کا ہے قریب، اور ایک جگہ کا ہدی للعالمین. متقین کو ان کے تقوی کے لحاظ سے ہدایت ملے گی. ایک ہدایت ہے جنرل کہ یار یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، دوسری ہے اسپیسیفک کہ کہاں پہ پہنچنا ہے. وہ گائیڈ کو پتا ہوتا ہے کہ آگے ایک منزل ہے. اسپیسیفک اللہ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی علیہ السلام کبیدہ خاطر ہوتے تھے کہ بھائی میرے رشتہ دار ہی نہیں کلمہ پڑھ رہے تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو انسان نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی رشتہ دار دوزخ میں. اچھا، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عربوں کے ہاں جو قریش تھے وہ بھی عربی زبان جانتے تھے، تو اللہ نے ڈائریکٹلی ان کو ظاہر ہے چیلنج تو دینا تھا کہ کلمے کا مطلب کیا ہے. تو آپ نے، اللہ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہدایت، میرے ہاتھ میں. الٹیمیٹ جو گائیڈ کرنا ہے، راستہ دکھانا ہے، وہ تو قرآن سب کو دکھاتا ہے، لیکن توفیق متقیوں کو ملتی ہے. ہدی للمتقین یہ شروع میں کہا. تو عربی زبان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جب سے آپ پڑھیں گے نا اس کا سسٹم سیف اینڈ ساؤنڈ ملے گا. اس کا علم و صرف کی ایک غلطی بھی آپ جاہلی زمانے کے شاعر میں نہیں نکال سکتے. اگرچہ انہوں نے کتاب الصرف نہیں پڑھی تھی، شذ العرف نہیں پڑھی تھی، اس نے ابن ہشام کو نہیں پڑھا، انہوں نے ابن عقیل کو نہیں پڑھا، مگر چونکہ وہ اہل زبان ہے، زبان سے قواعد نکلتے، قواعد سے زبان نہیں نکلتی. اس لیے وہ جو پچھلے دنوں بات چلی یہ امی کے ورلڈ کے والے مفتی صاحب کی، جی ہم نے کہا کہ چلو یار غلطی ہوگی، وہ مان رہے، چھوڑ دیں ان کو. تو وہ اس فیلڈ میں پڑھ گئے نا جس میں ان کو تخصص نہیں تھا، تو انہوں نے بولا لفظ امی کا، اس کا ترجمہ ان پڑھ نہیں ہے. ورنہ ہماری نانیاں دادیاں جو ہیں وہ نہیں اسکول گئی تھی، کالج نہیں گئی تھی، مگر حکمت تو ان کے اندر تھی نا. صحیح. امی کا مطلب جو اپنی امی سے جس نے نالج حاصل کیا، اپنی والدہ سے، سے، یعنی جس کا سورس آف نالج سے ہو. تو ماں تو عقل مند ہی ہوتی ہے، یعنی مادری جو ہے وہ. تو نبی پاک نے اپنی والدہ، اپنی دادی، نانی سب سے سیکھا نا. صحیح. تو وہ تو حکمت سے بری ہوئے لوگ تھے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ ان لیٹرڈ، ہمارے استادوں نے بتایا تھا. الٹریٹ غلط ورڈ ہے، وہ ان پڑھ ہوتا ہے، وہ جہالت کی طرف چلا جاتا ہے. ایک ان لیٹرڈ باقاعدہ کسی سکول کالج مدرسے سے جس نے تلمذ طے نہ کیا، زانو تلمذ طے نہ کیوں، بلکہ علمہ شدید القوا، جس کی ٹیچنگ کے لیے عرش عظیم کے قریب سے سب سے بڑا فرشتہ بھیجا گیا ان کی خدمت کے لیے. تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے علم کا معیار وہی ہے جو عرش پہ ہے.
یعنی نبی کے پاس وہ علم ہے جو اللہ کے عرش پہ ہے. کیسے؟ علمہ شدید القویٰ، جب اللہ ایک امانت دے کے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. آپ دیکھیں اس کو سورہ شعراء میں کہ اس کو لے کے آئے ہیں روح امین، نزل بہ الروح الامین، امانت اس علم میں ہے. ہاں، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پہ ڈائریکٹ، جہاں پہ سالوں لگتے ہیں ہضم کرنے میں علم کو، وہ پہلی فرصت میں آپ کے اندر جذب ہو گیا، رگ و ریشے میں سما گیا. لیکن جس کو سورس بنایا گیا، جس وہیکل پہ یہ تھاٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہ زبان ہے، لینگویج ہے، عربی زبان، بلسان عربی مبین. اور عربی بھی ایسے جس میں بیان از خود ہے، مشکل عربی نہیں ہے. چنانچہ قرآن کے جو کلمات ہیں وہ بہت آسان ہیں. اس میں غریب القرآن چند دیکھیں، اور اس میں بھی تو پھر یہاں پہ غلطی کیوں لگی وہ امی و ابی پہ جو ہے جب اس کا ترجمہ کیا گیا؟ اگر ہم صحابہ کرام کا دیکھیں، اگر انہوں نے اس ورڈ کی تفسیر جب بیان کر دی تھی، جب وہ امی کا جب بتا دیا گیا، تو پھر آج 1400 سال بعد اس وقت کیوں اس کے اندر اختلاف نکلا؟ اس لیے کہ جو عربی لکھنے کے انداز ہے نا، مختلف قبیلوں کے ڈیفرنٹ ہیں، رسم الخط. اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. انہوں نے جو سٹائل قریش کے لکھنے کا نا، اس کو رکھ لیا، باقی ہٹا دیا. اوکے، باقی سارے قرآن وہ ختم کر دیا. باقی جو قریش والا لکھا ہوا تھا حضرت حفصہ کے پاس تھا، جس کو حضرت ابوبکر، یہ کام ہے حضرت ابوبکر کا ہے، انہوں نے حضرت حفصہ کے پاس رکھا، وہ انہوں نے اس کو کاپی کیا پھر، اور پھر مزید اس کو نکھارا، مطلب جو قریش کے سٹائل کے مطابق تھا. کیونکہ وہ یوں قریش لکھتے اور پڑھتے تھے، کیونکہ وہ اتھارٹی تھے نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان بھی بڑی ہوتی ہے. تو اسی میں نبی پیدا کیے گئے نا کہ زبان تو اچھی ہو. اب یہ دیکھیں، آپ بہاری لہجہ دیکھ لیں، لکھنوی دیکھ لیں، دہلوی دیکھ لیں، ادھر گجراتی، تو گجراتی لہجہ دہلی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. تو دلی اور لکھنؤ کا آج بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، کسوٹی ہے. تو اس طرح عربی میں قریش تھا، انزل القرآن بلغت قریش. ٹھیک، تو قریش کی زبان کو سٹینڈرڈ بنایا گیا. حضرت عمر نے رکھا، حضرت عثمان نے، اور انہوں نے وہ نسخہ کہاں سے لیا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے. تو میں یہاں یہ کہوں گا خواتین کے لیے کہ قرآن کی حفاظت ایک عورت نے کی. عورتوں کے لیے یہ شرف ہی کافی ہے کہ جس قرآن میں مردوں کی فضیلت لکھی ہے عورتوں کے اوپر، حفاظت عورت سے اس کی حفاظت ایک عورت کر رہی ہے. زبردست. تو ورنہ اور اچھا، جو اعراب ہے، اعراب بعد میں آئے. اعراب تو ظاہر بعد میں، کیوں کہ ہم جب بچپن میں تھے تو ہمیں بولنے میں اعراب کی ضرورت تو نہیں تھی. تو جب کتابیں لکھی ہی نہیں جا رہی تھی دنیا میں، حضرت عثمان کا نسخہ بھی بغیر اعراب کے، جی، اعراب کی ضرورت نہیں پڑی. جب وہ پہلے لوگ چلے گئے، ایک صدی گزرنے والی تھی، عجم میں اسلام پھیل گیا، تو حجاج ابن یوسف اور ایک اور شخص نے اس پہ اعراب لگا. حالانکہ وہ ظالم تھا حجاج، لیکن جو اللہ نے سارے اعراب اس نے نہیں لگائے. اچھا، کچھ باقی ایک اور بہت بڑے امام تھے، انہوں نے لگائے. اور رکوع جو رکھے گئے ہیں وہ بھی بعد میں رکھے گئے. وہ تو اس لیے پڑھنے میں آسانی. اچھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ بعد میں ایڈ کر دی تو آپ رکوع مٹا دیں، ویسے پڑھ لو، کوئی روکتا ہے؟ یہ وہ فتنہ ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں جی بدعت حسنہ ہے، اس کا نام دیتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ بدعت حسنہ، بدعت کل بدعت ضلالہ، یہ بھی بتائیں ذرا. یہ بدعت حسنہ کی کوئی شرعی تعریف نہیں ہے، کیونکہ نہ امام شافعی نے لکھا، نہ امام مالک نے، نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام احمد بن حنبل نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے. یہ بعد والوں نے کہا ہے. اچھا، تو یہ ٹرمینالوجی آئی نہیں صحیح، نہیں ہے. کہاں لکھا؟ میں چیلنج کرتا ہوں، ہر بدعت گمراہی ہے. چار ائمہ کی اصطلاحات کی کتابوں میں ہے تو دکھائیں. چیلنج دے رہا ہوں. یہ ایک لفظ ہے جو حضرت عمر نے یوز کیا تھا، ہذہ البدعۃ الحسنہ. وہ نے کہا تراویح جو ہے نا وہ سارے الگ الگ پڑھتے تھے. اچھا، تو نعمت البدعۃ ہذہ انہوں نے کہا تھا، نعمت البدعۃ ہذہ. وہاں سے اب وہ جانتے تھے کہ بدع کا مطلب عربی میں کیا ہے، بدعت والا نہیں ہے، وہ جو ٹیکنیکل ورڈ ہے جو دین میں ایجادات ہوتی ہیں. انہوں نے کہا اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ بھی بدیع ہے اور وہ ابداع کرتا ہے، انوویشن کرتا ہے. تو بدعتی تو نہیں نا اعوذ باللہ کسی کو کہہ سکتے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو اچھا نیا کام ہے کیونکہ سارے مل کے پڑھ رہے ہیں. وہاں سے کچھ لوگوں نے اب بنایا کہ یہ بدعت حسنہ، پہلوں نے نہیں کہا. اگر تو ائمہ اربعہ نے اس کو نہیں چھیڑا نا تو آپ کو اسلام میں وہ چیز نہیں ملے گی جو اس کو ائمہ اربعہ جانتے نہیں تھے. یہ میرا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ائمہ کی فضیلت ہے صحیح، اگر نہ ہوتی تو پھر آج تک وہ نام بھی زندہ نہ رہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، متشابہات کے حوالے سے میں آپ کی طرف جو ہے سوال رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن پاک اب آغاز ہو رہا ہے اور سورہ بقرہ سے ہو رہا ہے، تو اس کی جو ابتدائی الف لام میم، یقیناً اس پہ تو ثواب ہے. حدیث میں جس طرح آتا ہے ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان جو ہے تفہیم کے لیے بنایا، اور ہر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اور بھی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں غور و فکر کرو افلا یتدبرون القرآن. تو سٹارٹنگ ہی الف لام میم سے ہے کہ جس کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ.
تو اس میں ہمیں بتائیں کہ تو متشابہات جو اللہ نے رکھی ہیں یہ کون سی کیز ہیں, یہ کون سے ایسے میریکلز ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھے ہیں کچھ صورتوں کے آغاز میں, جس طرح توسین میم الف لام را. تو اس کی کیا حکمت اور حدیث میں اس کے حوالے سے جو آتا ہے اور اس کے میننگز جو ہیں ہمیں قیامت تک نہیں پتہ چل سکتے. اللہ عالم بمرادہ, ہم پڑھتے ہیں اللہ نوز دا بیسٹ اباؤٹ دس. یہ حروف مقطعات ہیں اور قرآن میں 16-17 ہیں, لیکن اس کی خوبی ایک یہ ہے کہ جتنے بھی ووکل ہمارے ورڈز ہیں, مخارج ہیں یہ سارے, وہ بھی 15 سے 16-17 مخارج ہیں تجوید میں, تو وہ سارے کے سارے مخارج حروف مقطعات میں فٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ معجزہ ہے, سبحان اللہ. یعنی آپ حروف مقطعات کی مشق کر لیں تو آپ کو پوری تجوید آ جائے گی. یہ ایک علم اللہ نے اس میں سمجھ دی, فضول تو کچھ نہیں نازل کیا. ربنا یہ بھی معجزہ ہی ہوا. دوسرا یہ کہ یہ مفاتیح ہیں. اچھا, مفاتیح. آپ نے کسی محل کے اندر جانا تو چابی چاہیے. اگر قرآن کے خزانوں کے اندر جانا ہے تو یہ چابی لگے گی, اور یہ مکی صورتوں میں زیادہ ہے. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف ہا یا عین صاد, ذکر کاف آ گیا, رحمتی ربی کا پھر بھی کاف آ گیا, عبدہ زکریا پھر کاف آ گیا. صحیح. ایک نقطہ یاد رکھیں کہ جو حرف مقطع شروع میں ہے وہ اس صورت میں سب سے زیادہ ہے. سبحان یہ لوگوں نے سال لگائے ہیں. صاد والقرآن المجید, سورہ صاد میں صاد سب سے زیادہ. اچھا. الف لام میم سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ ہے. صحیح. تو یہ معجزہ نہیں ہے. تیسرا اس کا یہ ہے, حقیقت تو اللہ کو پتہ, جو مفسرین نے کوشش کی ہے, ہماری غلط بھی ہو سکتی ہے. سورہ طٰہٰ میں طٰ اور ہا سب سے زیادہ ہے. دیکھ لیں, سرچ کر لیں. جو ہمارے بزرگوں کو ایسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو, ہم نے تو صرف ریکارڈنگ کی ہے, گفتگو کیا ہے, انہوں نے بہت محنت کی. صحیح بات ہے. ہمارا کوئی بولنے کا تک کام ہے بس. اللہ یہ قبول کر لیں. ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے کافی. تو چونکہ میری پی ایچ ڈی مکی صورتوں پہ ہے نا, اچھا قرآن کے اسٹائل پہ, بلاغہ پہ, تو اس میں یہ چیزیں ہم نے پڑھی. صحیح. اس میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مفاتیح ہیں, چابیاں ہیں. اور ایک یہ کہ چیلنج ہے کہ تم کہتے ہو ہم قرآن یہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں, تخطہ بیمینی, کہ نبی اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں, کہیں تم نے دیکھا ہے وہ پڑھنے گئے ہو لکھنے گئے ہو, تو کیسے لکھ لیا یکدم سارا قرآن, تو عقل سے کام لو. صحیح. تو اس بات کا مشرکین کے پاس جواب نہیں تھا. اس لیے نبی امی ہے نا, جو باقاعدہ نہ ہی لکھے پڑھے ہوں, ویسے تو دنیا کے وہ معلم ہیں پوری کائنات کے, سب سے اچھے معلم. تعلیم صرف لکھنے سے نہیں آتی, جو بلائنڈ ہے وہ لکھتا بھی نہیں پڑھتا بھی نہیں, تو وہ کیسے آ جاتی ہے. امام ترمذی بلائنڈ تھے, بڑے بڑے امام بلائنڈ تھے, ابھی شیخ ابن باز تھے وہ بلائنڈ تھے, بڑے بڑے مفتی بلائنڈ تھے, کیسے ان کو آ جاتا ہے؟ صرف لکھنے پڑھنے سے تو علم نہیں آتا نا. تو وہ یہ ہے کہ ان کو چیلنج دیا کہ تم بھی پھر الف لام میم صاد طٰ ہا کاف یا عین صاد الف لام میم را جوڑ کے تم بھی بناؤ کتاب. کہا کہ لئن اجتمعت الجن والانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورہ بنی اسرائیل. یہ بھی مکی صورت میں کہا جن انسان سارے ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں, مل کے ایک یونانیمس اسٹریس کر کے کوشش کر لیں, پھر بھی وہ قرآن نہیں لا سکتے. اور کہا کہ 10 اشر سور مثلہ مفتریات, گڑی ہوئی 10 صورتیں بھی, پھر کہا نہ آتے نہ کل کوثر جتنی بھی نہیں لا سکتے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, سورت تو کوثر بھی ہے, کیا اس جیسی کوئی بنا سکا؟ کہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ. اچھا, یہ کوشش ہو بھی چکی ہے نبی کریم کے زمانے میں. وکیل عیاض بلائی کے جو آتا ہے کہ اس میں ایسی بلاغت بیان کی گئی کہ ایک جو قریش کا سردار تھا اس نے کوشش کی اور پھر اس میں ناکامی ہوئی. ولید بن مغیرہ نے جو دشمن تھا بہت بڑا, اس نے کہا اچھا تم مجھے کہو گے کہ جادو ہے, میں جادو کو بھی جانتا ہوں, میں جنات کے کلام کو بھی جانتا ہوں, میں شاعری جنات کی شاعری کو بھی جانتا ہوں, انسانوں کے بھی. یہ لیس بکلام البشر, یہ انسان کا کلام نہیں, باقی میں مانتا نہیں. تو یہ اس کی خوبی تھی, منافق نہیں تھا. وہ کہتا میں نہیں مانتا لیکن سچ یہی ہے. صحیح. تو آج کے زمانے میں تو ہم یہ بھی نہیں کہتے, کہ ہم کہتے ہیں نہ میں مانتا ہوں نہ یہ سچ ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو جس طرح میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی قرآن پاک کے حوالے سے, کہیں ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ خاص نحنو یا اننا کا جو ہے نا وہ ورڈ یوز کیا کہ ہم جس طرح نازل کرنے والے ہیں. تو یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ اکیلی اپنی اگر اللہ تعالیٰ متکلم ہے, اگر سمپل اگر وہ اپنے لیے ضمیر کا صیغہ اللہ تعالیٰ استعمال کریں, تو اس کی ایسے کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بہت سی جگہوں پہ نحنو اپنے لیے ذات کے لیے لگایا ہے, اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آپ کو صرف جو ہے نا رب العالمین کا, اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی پاور بیان کی ہے نا, اور ڈرایا خود سے, وہاں مفرد کا صیغہ ہے. اور علماء عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو تو کہنا چاہیے, آپ نہیں کہنا چاہیے. حالانکہ اس میں ادب زیادہ ہے آپ میں, لیکن وہ چونکہ رب توحید سے خوش ہوتا ہے نا, وہ ایک ہے نا, اللہ تو ہی سب کچھ ہے ہمارا, تو اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. تو ہم ادب سے جمع کا ضمیر استعمال کرتے ہیں, یہ ضمیر الجمعی للادب ہے.
کہ ہمیں ادب کرنا چاہیے. نحنو میں جیسے آپ میرے ابا جان ہیں تو ایک ہی ہوتے ہیں, یہ میرے ابا جان ہیں کتنے ایک ہی ہیں, تو یہ تو کوئی ایشو نہیں. لیکن احسن یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم انسانوں والا وہ صیغہ نہ یوز کر کے اللہ تو ہے, تو نے یہ کیا ہے. اور اردو کے جو پاورفل ترجمے محدث عبد القادر دہلوی کا ترجمہ, موضح القرآن اور شاہ عبد القادر شاہ ولی اللہ کا, سارے اس میں تو ہی لکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اردو زبان کا نا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب شرف بخشتا ہے نا اپنی ٹیم کو, اللہ کی بھی ایک ٹیم ہے, اللہ کا بھی ایک گروہ ہے ملائکہ حزب اللہ, ان کو شامل کرتے ہوئے اللہ پھر اپنے آپ کو بھی نحنو کہہ دیتا ہے کہ نحنو نزلنا ذکر, چونکہ اللہ نے بھیجا, جبریل آئے, نبی پاک نے ریسیو کیا, یہ سارا ایک نا ٹیم ورک ہے. صحیح, حالانکہ کام سارا اللہ کی پاور کا, لیکن اللہ اپنے چھوٹوں کو عزت دینے کے لیے وہ. اچھا تو ڈاکٹر صاحب جو شہرک کا جو تعلق ہے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تو اب یہاں پہ بھی پاور اللہ تعالیٰ اگر اکیلے اپنا بتاتے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری حزب اللہ کو اپنی ٹیم کو کیوں شامل کیا یہاں پر؟ اس لیے کہ وہ خود نہیں جان نکالنے آتا, بندے رکھے ہوئے ہیں, فرشتے رکھے ہیں, تم نے شہرک سے ہی پکڑنا ہے بندے کو, ادھر سے جان شروع ہوتی ہے, ٹھیک یہیں سے نکلتی ہے نا, اور پاؤں کے ناخن سے ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے بچائے, مرنا تو ہم سب نے بھائی. تو اس میں بھی فرشتے سارا یہ کرتے ہیں. صحیح, لیکن دعا کا معاملہ ہے تو فرمایا کہ انی فینی قریب, قریب ہے وہ اپنے علم سے. الرحمن علی العرش استویٰ, وہ تو آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پہ جہاں اللہ کے نبی ملنے گئے تھے. صحیح, قرب اس کا ہر وہ آپ بیٹھے بیٹھے ہمیں ادھر سے پکڑ لے گا تو قریب ہی ہے نا, شارک سے بھی زیادہ قریب, کہ اس میں بندے کی موت ہوتی ہے اور جان ہوتی ہے. تو یہی اللہ اگر بند کر دے تو جو کچھ بھی موت ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ہوگی. اگر آپ کو کوئی مارنا چاہے تو اللہ بچانا چاہے تو آپ مر نہیں سکتے. صحیح, اور کوئی بچانا چاہے اور اللہ مارنا چاہے تو آپ بچ نہیں سکتے. تو وہ اپنی پاور سے احاطہ بکل شیء علما, قرآن میں جائیں تو آپ کو واضح ملے گا کہ علم کے حساب سے, علما یہاں دیکھیں نا منصوب ہے, حال ہے. صحیح, کہ اللہ اپنے علم کے حساب سے احاطہ کی ہر چیز کا. اور 7 دفعہ قرآن میں الرحمن علی العرش استویٰ, اور رحمان عرش عظیم کے اوپر ہے, مخلوق سے ہٹ کے, مخلوق کے اندر نہیں ہے, اور بلند ہے کیونکہ بلندی اس کو زیبا ہے, وہو العلی العظیم. تو حقیقت میں تو ہر چیز اس کی نثر میں ہے, عالم الغیب والشہادہ, وہ تو زمین کے اندر جو بیج ہے اس کی خشکی تری کو بھی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر غیر مسلموں کی طرف سے بھی ایلیگیشنز لگتے ہیں کہ جو قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ جس طریقے سے نازل ہوا وہ, اور آج جو قرآن پاک جس ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے وہ, ان دونوں میں ڈفرینس ہے. تو یہ ڈفرینس یہ ہے کہ جس ترتیب سے ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی جو وحی آئی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری سپارے کے اندر 30ویں سپارے میں جا کر وہ صورت اللہ نے, وہ تو صحابہ کرام نے اس کو چھوٹی صورتوں کو ایک جگہ کر دیا کہ یاد کریں بچے, عورتیں اور ائمہ جو نماز پڑھاتے ہیں ان کو آسانی سے. مکی صورتیں 36 مکی صورتیں, ایک والنصر سورۃ النصر مدنی ہے, اس لیے رکھی گئی کر دی. اور لمبی لیکن ان کی مناسبات تو بالکل اپنی جگہ سے نہیں ہٹی. مناسب دیکھیں اگر مناسبات کا علم, اس سے صحابہ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ قرآن کتنا پڑھتے ہیں وہ بھی, اور قرآن کا معجزہ بھی ہو گیا. تو شروع میں لمبی صورتیں رکھ دی نا, ٹھیک, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت فلاں جگہ رکھ دو, اس کو نہیں ہم بدل سکتے کیونکہ نبی نے کہہ دیا. اب نبی پاک نے یہ نہیں کہا یہ صورت فلاں جگہ رکھ دو, اس میں اجتہاد ممکن ہے. جیسے 30 پارے ہو گئے, رکوع ہو گئے 540 47, اور حزب ہو گئے, منزلیں ہو گئی, یہ تو نبی پاک نے نہیں بتایا. یہ اچھا قرآن کے اگر اوریجنل میٹر میں ٹیکسٹ میں کوئی تبدیلی ہے تو وہ کوئی ثابت کرے. اب رضا کر رہا ہے, اس نے کہا نا قرآن میں اتنی 33 غلطیاں, تو اس نے ایک ایک غلطی کا جواب دیا, اور یہ بھی بتایا تم کس کی کتاب پڑھ کے آئے ہو. تو یا تو کہیں کہ قرآن کے آپ کوئی آیت پکڑیں اور 1400 سال پہلے کا نسخہ کھولیں, اگر تو اس میں مس میچ ہو تو بتائیں. تو یہ ہے ایک چیلنج کہ یہ کبھی بدل نہیں سکتا. پڑھنے کی ترتیب سے وہ آسانی کی ہے. آپ ایسا کریں, اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ وہ جو ترتیب نزولی اس سے پڑھ لیں, ہم تو نہیں منع کرتے اس سے, وہ پڑھ لیں. اچھا نماز میں وہ جائز نہیں, فقہاء اس کی اجازت نہیں دیتے. کس چیز کی؟ کہ اگر آپ نے اس ترتیب کو جو قرآن پاک اس وقت جو ہمارے ساتھ نہیں, وہ بعض فقہاء دیتے ہیں بعض نہیں دیتے, فقہاء ایک تو نہیں ہوتے. صحیح ہے, اختلاف ہے. نے نماز پڑھی, صحابی فرماتے میں نے جوائن کر لی, اور آپ نے پہلے سورہ آل عمران پڑھی, پھر سورہ بقرہ پڑھی. تو یہ حدیث صحیح مسلم کتابوں میں, یعنی فقہی اختلاف ہے, جسٹ اس میں اختلاف ہے نا, تو اس میں کوئی حرام حلال کا مسئلہ تو نہیں. بالکل صحیح ہے, مستحب ہے کہ صحیح جو ترتیب ابھی لگی اس طرح پڑھو, کوئی ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اگر آگے پیچھے ہو تو اگر آپ نے اسکول ہاؤس میں نماز پڑھ لی پہلی رکعت میں تو کیا نماز خراب ہو جائے گی؟
اگر صحابہ نے اس کو پکڑ کے ہینڈ پہ رکھ دیا تو وہ بھی تو نبی نہیں ہے نا. بالکل. تو آپ بھی تو اس کو آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں, اس میں کیا ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب 5 منٹ باقی ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو آج کل یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی سے بڑا جو ہے نا ہمارے سامنے بہت سی چیزیں کھول کر بیانوں کے سامنے آ جاتی ہیں. اب بہت سے لوگوں کا یہ بھی ان کے لیے آسانی ہے کہ جب قرآن پاک کا کوئی ترجمہ اگر وہ نکالنا چاہیں تو وہ چیٹ جی پی ٹی کے تھرو وہ سامنے آ جاتے ہیں یا گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے. تو اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سامنے تو ترجمے بے شمار علماء کے موجود ہیں, تو لیکن آنے والے وقتوں میں جس طرح ان فیوچر جس طرح ٹیکنالوجی اس طریقے سے گرو کر رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے اس چیز پہ جو ہے اعتماد کریں گے کہ جو ترجمہ یہ ٹیکنالوجی کے تھرو قرآن پاک کا ہمیں دیا جائے, تو کیا عام جو یا اس شخص کے لیے جو نیا مسلمان ہو رہا ہے اور ایک قرآن پاک کی آیت کو وہ ترجمہ اگر اپنی لینگویج میں کسی بھی انگلش, اردو, فارسی میں نکالنا چاہے اور وہ گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے اگر نکال لے تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے کافروں کے ہاتھوں. جب مسلمان اس پہ کام نہیں کریں گے, مسلمان حکومتیں اس پہ ورک نہیں کریں گی, تو پھر اعتراض کیسا؟ ٹھیک ہے, دنیا پہلے بھی آباد کی تھی, کافروں نے بھی مسلمانوں نے بھی, تو اللہ تو اس کو ہی دنیا دیتا ہے جو اس کو آباد کرتا ہے. باغبان مالی اس کو رکھا جاتا ہے, مالک اس کو رکھے گا جو وہاں پھول گول کھلائے گا, پانی دے گا, اس کو صاف رکھے گا. جو اس کو اجاڑ دے گا اس مالی کی چھٹی ہو جاتی, جیسے مسلمانوں کی اب ہوئی. بالکل. پہلے تو اس کو ماننا پڑے گا, یہ ٹیکنالوجی آ گئی, اب ریورس نہیں ہو سکتی, ایڈوانس. رائٹ. اور چیٹ جی پی ٹی تو آپ بات کریں, اس سے آگے 5 آ چکی ہیں. اب آئی آ گیا ہے, آگے چیٹ جی پی ٹی آئی آ گیا ہے, اے آئی کیو آ گیا ہے, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے تھے اے آئی کیو آ گیا, وہ اور آگے چلا گیا. اور ڈیلی ڈیوائسز نئی اس کی جو ہے نا نکل رہی ہیں, اپڈیٹ ہو رہی. ہمیں اب اس پہ غور کرنا چاہیے کہ سیکھ ہی لیں, کہ جب ہم سیکھیں گے اس کے اندر کوئی غلطی ہوگی تو پھر ہم کنفرم کر سکیں گے. جو لیکن نوجوان جو ہے نا طالب علم, ان کو چاہیے کہ فی کتاب مستور, اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے میری وحی, وہ ہر ٹیکنالوجی کی آمد سے پہلے ختم ہوگی, کتاب نہیں ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اور آڈیو رہے گی, لنگول چیزیں رہیں گی, ٹیکنالوجی ختم, انسان باقی رہے گا. ہم تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ آڈیو کے ذریعے پہنچا ہے, صحابہ نے سنا اور محدثین مفسرین نے کتابوں میں لکھ لیا. یہ 2 ہی فورم ہے, میڈیم ہے, جو ہمیشہ باقی رہیں گے, ویڈیو نہیں باقی رہے گی. صحیح ہے. تو آڈیو اب ہماری زبان میں اور کانوں میں موجود ہے, اسی لیے قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر علم نہیں تو اہل علم تک اپروچ کرو, نہ کہ ان ڈیوائسز تک. یہ سورسز ہیں, غلط بھی ہو سکتے, صحیح بھی. ٹھیک ہے. تو آپ اتنا بنیادی علم حاصل کر لیں کہ آپ کم از کم اس کی غلطی پکڑ سکیں, یا پھر بھی نہیں تو عام طور پہ ترجمہ غلط نہیں کرتا کمپیوٹر. اس نے چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی نے جو ترجمہ لیا ہے نا, وہی ڈیٹا اوور آل جو ورلڈ میں ڈیٹا دیا ہوا ہے, اس میں کچھ ترجمے غلط ہیں. میں قادیانیوں کے ترجمے غلط ہیں بھائی, میں نے دیکھے. وہ بس غلط بھی آ جائیں گے اس میں. آپ کو کم از کم ان آیتوں کا پتہ ہونا چاہیے جہاں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں, 2-4 ہی بس. دیٹس مین کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے اوپر اپنی گرفت نہیں کر لیتے تب تک علماء جو ہے اس کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھیں گے. اور یہ 5 سال بعد قابل اعتماد ہو جائے گا, کیونکہ ہر چیز جب آتی ہے تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں, بعد میں قبول کر لیتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بھی بہت سے سوالات پوچھنے تھے, یقیناً یہ ٹاپک تو بہت بڑا, جو 6 مہینوں میں شاید قرآن پاک کا موضوع اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو مکمل نہ ہو سکے. خواتین و حضرات, آپ نے سنی ہے گفتگو, بہت ہی اعلیٰ, یقیناً ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دے رکھی ہے, ہر لفظ ہمارے لیے یقیناً ہماری ذات کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے. قرآن پاک کی آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں, خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ایمان بڑھا دیتے ہیں. تو یہ یقیناً خواتین و حضرات ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہو جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس دلوں میں قرآن ہوتا ہے, جس دل میں قرآن کا نور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت فرماتے ہیں. اور فرشتوں کے ہاں بھی جو ہے اس کی بڑی قبولیت جو ہے حدیث میں آئی ہے کہ اگر آپ کے دل میں قرآن ہے تو فرشتے بھی جو ہے آسمان دنیا سے چمکتے ہوئے ستارے کی طرح وہ شخص معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں قرآن ہوتا ہے. اسی کے ساتھ خواتین و حضرات مجھے اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.